سر یہ پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں، میرے کمرے کا کیا بیاں کی یہاں، خون تھوکا گیا شرارت میں۔ ناظرین آداب، میرا نام ہے محمد ابو اور یہ شعر تھا ہم آپ کے من پسند شاعر جان ایلیا صاحب کا۔ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جان ایلیا صاحب کے اشعاروں میں آنے والے لفظ خون تھوکنے کے بارے میں۔ اس مضمون پہ پہلے بھی بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں، لیکن آج میں جس حقیقت سے آپ کو روبرو کراؤں گا اسے سن کے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ جان ایلیا کی شاعری میں خون تھوکنے کا ذکر دراصل ان کے اندرونی دکھ، تکلیف اور زندگی کی کڑواہٹ کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ان کا یہ شعر سنیں: تم خون تھوکتی ہو یہ سن کے خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں پرکار ہی رہو، میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے کب کہا تھا وفادار ہی رہو، خون تھوکے گی زندگی کب تک، یاد آئے گی اب تیری کب تک۔ اور بھی ایسے بہت سارے شعر ہیں جس میں جان ایلیا نے خون تھوکنے کا ذکر کیا ہے۔ جان ایلیا ایک حساس انسان تھے جنہوں نے محبت، تنہائی اور زمانے کی ناقدریوں کو بہت ہی گہرائی سے محسوس کیا۔ خون تھوکنا ان کے لیے صرف بیماری یا پھر جسمانی تکلیف کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک استعارہ تھا کہ وہ زندگی کی تکلیفوں میں اتنا گھر چکے تھے کہ اندر سے جیسے ٹوٹ پھوٹ چکے ہوں۔ ان کی شاعری میں یہ الفاظ مایوسی، بے بسی اور دنیا کی ناانصافیوں کے خلاف ایک گہری چیخ کی طرح آتے ہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ کیا کہنے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ تو آئیے جانتے ہیں جان سے ان کی خون تھوکنے کی زبانی، انہی کی زبانی۔ میں پڑھوں گا، نہیں میں وہ نظم نہیں، میں وہ قصہ چاہتا ہوں۔ ہاں قصہ، ہاں جو قصہ تھا حضرت یہ کہ میرے ایک دوست ہیں، منور سیغ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اداکار، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بہن کی شادی تھی میرے دوست سے، قمر عظیم میرے ایک دوست ہیں جو کمال اسٹوڈیوز کے مینیجر تھے، وہ بھی آ گئے۔ ان کی شادی میں اور وہ اسٹیج بیٹھے تھے برابر، تو خواتین بھی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ تو ایک لڑکی جو اسٹوڈنٹ تھی اسلامیہ کالج کی، اس نے مجھے دیکھا، مجھے کیا معلوم، اس نے مجھے خط لکھنے شروع کیے، بہت بے شمار شدت سے چاہو سے، بالکل جس طرح کے پہلے کلاسی کے زمانے میں ابھی فرما رہے تھے کہ پوجا جاتا تھا، یا ٹیگور کو پوجا کیا یا میراج وغیرہ یا مجاز کو، اس طرح پوچھتی تھی وہ۔ جب قصہ کیا کہ محبت کوئی جبری شے تو ہے نہیں، وہ آئی، میں نے دیکھا کہ وہ آئی، وہ خط بہت پہلے لکھ چکی تھی، فون وغیرہ، پھر آئی وہ، تو میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، یا میں نے اخلاقی طور پر محبت کی اداکاری کی کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، یہ ظاہر نہ ہو میں محبت نہیں کر رہا، اور گویا میں ایکٹنگ کرتا رہا۔ مجھے کسی طرح اس کا اندازہ ہو گیا، یعنی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ یہ سچا ہی لگے جو کچھ بھی ہے، بالکل اسی طرح جو میرے نزدیک یہ ایک انسانی معاملہ تھا، جذبات ہوتے ہوں گے، ایسی چیزیں انسانی رشتہ، یار یہ مجھ سے اتنا چاہتی ہے مجھے، تو کسی طرح سے محسوس نہ ہو کہ اس کی محبت کا جواب نہیں ملا، اور میں نے محبت کا جواب محبت سے دیا۔ لیکن بہرحال اصلی محبت اور ڈرامے کی محبت میں تو فرق ہوتا ہے۔ ذہین لڑکی تھی، وہ سمجھ گئی بات، اور وہ بیمار رہنے لگی، جیسے وہ ٹی بی ہوئی، مجھے لگا نا خون تھوکتی، مذاق تھوڑی ہے، مجھے بھی ٹی بی ہوئی تھی 58-7، اور صاحب وہ ختم، تفصیل ختم ہو گئی۔ اب کس کی طرح میں خون تھوکا اس کے بعد، یعنی میں جس طرح اس کا اثر میرے اب تک میری روح میں ہے، ان کا اثر نہیں جن سے میں نے واقعی محبت کی، ان کا اثر نہیں میرے اوپر، مجھے احساس جرم ہے۔ اچھا آپ محبت زور سے کر نہیں سکتے، میں ایک کام کر سکتا تھا کہ میں ظاہر کروں گا میں شدید محبت کرتا ہوں، میں نے یہ ظاہر کی۔ تو جیسے ابھی آپ نے جان سے خود سنا ان کی شاعری میں ان کے خون تھوکنے کا راز، جان نے اس پہ کچھ یوں بھی لکھا تھا: جان تمہیں یہ دور مبارک، دور غم و آلام سے ہو، ایک لڑکی کے دل کو دکھا کے اب تو بڑے حرام سے ہو، ایک مہکتی انگڑائی کے مستقبل کا خون کیا، تم نے اس کا دل رکھا یا اس کے دل کا خون کیا۔ یہ شعر اور اسی طرح کی دوسری شاعری ان کے دکھ بھرے اندرونی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کون ہے کس کی آرزو کیجیے، کس کے لہجے میں گفتگو کیجیے، ایلیا جان خون تھوک چکے،
آپ اس خون سے وضو کیجیے. شکریہ.